الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب کوثر کتاب کے کلپ نمبر 8 کے ساتھ حاصل ہیں حدیث نمبر 43 صفحہ نمبر 66، القول البدیع صفحہ 129، سعادت الدارین صفحہ 63۔ ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کر، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں کو اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 44، القول البدیع صفحہ 130۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حدیث نمبر 45، القول البدیع صفحہ 136۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ حدیث نمبر 46، لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ القول البدیع صفحہ 135۔ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حدیث نمبر 47، القول البدیع صفحہ 118۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ حدیث نمبر 48، نزہۃ المجالس صفحہ 110 جلد 2۔ فرمایا، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعائیں کرو۔ حدیث نمبر 49، نزہۃ المجالس صفحہ 111۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 50، القول البدیع صفحہ 123، سعادت الدارین صفحہ 63۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ شخص کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی۔ حدیث نمبر 51، سعادت الدارین صفحہ 57۔ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس ارشاد گرامی میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ جیسے سائل کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سوال سے پہلے اس کریم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے اہل و عیال کی خیر مانگتا ہے، زاں بعد سوال کرتا ہے۔ بلا تشبیہ جب کوئی اللہ کریم سے دعا کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ حمد و ثنا کے بعد درود پاک کا وسیلہ پیش کرے۔
تو اللہ تعالیٰ جو نہایت ہی جواد و کریم ہے، سوالی کے سوال کو رد نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 52، القول بدی صفحہ 117۔ رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں۔ جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 53، سعادت الدارین صفحہ 61۔ فرمایا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، پس جب کہ کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت جل شانہ کے دربار بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 54، رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہمنشین فرشتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں نامشغول ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 55، سعادت الدارین صفحہ نمبر 56۔ جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اس درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا۔ مفتی صاحب اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ علامہ دینوری اور علامہ نمیری رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف بن اسباط نے فرمایا مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب اذان ہو اور بندہ یہ دعا نہ پڑھے اللہم رب هذه الدعوة المستجاب لها صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وزوجنا من الحور العین، تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں کتنا بے رغبت ہے۔
حدیث نمبر 56، القول بدی صفحہ 126، سعادت دارین صفحہ 58، دلائل الخیرات صفحہ 10۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء والتسلیم نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔